بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عاطف مجید۔ دوستو، پاکستان کی سیاست میں بڑے بنچال آئے ہوئے ہیں۔ سیاست ایسے ہو رہی ہے، پورا ملک کھلا پڑا ہے اور پورے ملک میں ایک ڈسٹربنس کا ماحول پیدا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب پہ گولیاں لگیں، اس کے بعد کنٹینر پہ حملہ ہوا، کنٹینر پہ حملے ہونے کے بعد خان صاحب جناح ہاسپٹل آئے۔ یہ خان صاحب کا ستارہ کیا کہتا ہے؟ حکومت جائے گی نہیں جائے گی؟ عمران خان صاحب کا لانگ مارچ ہوگا، کامیاب ہوگا؟ آرمی چیف کی تعیناتی ہوگی نہیں ہوگی؟ سارا ملک ان سوالوں کے جواب جاننا چاہتا ہے۔ اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سید مخدوم حسین کاظمی صاحب۔ سید صاحب کا تعلق جو ماہر علم نجوم ہے، ستارے کس کے کیا ستارے گردش میں ہیں، ستارے اوپر نیچے ہیں، یہ سارے معاملات سید صاحب سے بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم سر، آپ یہ بتائیے کہ پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے، یہ آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہو پائے گی؟ انشاءاللہ کچھ درمیانی راستہ بنے گا اور بہتری ہوگی، اور ملک کے لیے ایک نئی سمت کی طرف ملک بڑھے گا، جس میں عوام اور پریویلیج کلاس کو بھی کنسیڈر کرنا پڑے گا۔ عوام اور اچھا سر یہ بتائیے، پریویلیج کلاس جو ہے اس کو اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو اکنالج کرنا پڑے گا، ان کے ساتھ انصاف کرنا پڑے گا، اصول سے چلنا پڑے گا۔ اور اگر یہ ہے وقت اور آسمان کی ڈائریکشن، اس کے برعکس جتنا چلیں گے اتنی مشکلیں آئیں گی۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا سر یہ بتائیے، عمران خان صاحب کے ستارے کیا کہتے ہیں؟ عمران خان کے ستارے وہ بڑا والنٹیئر ہو کے چل رہا ہے، لوگوں کو اویئرنیس دے رہا ہے، ایجوکیٹ کر رہا ہے، اور والنٹیئر یعنی وہ اپنی قربانی یا نقصان کی پرواہ نہیں کر رہا۔ عمران خان ڈر جائے گا؟ نہیں، وہ تو پہلے سے تیار ہے نقصان کے لیے، ذہنی طور پہ وہ عمران سوچ خان سمجھ تیار کے۔ ہے؟ ہاں، اور وہ جو نا لوگوں اس کے بدلے میں اگر کہہ دیں کہ دینی یا انسانیت یا ہائی فلسفی کو جو ہے یہاں پہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارے ملک میں بھی وہ چیزیں، وہ اصول، وہ شعور، وہ لیول ہو جو ہماری پریکٹسز کا، تو اس کے اوپر وہ ان کا فوکس ہے، اور میرے خیال میں یہی ان کا کنٹریبیوشن ہے۔ باقی جہاں تک خطرہ وطرہ ہے تو بڑے کام کے لیے پھر رسک تو لینا پڑتا ہے۔ ابھی ان پہ آلریڈی جو ہوا ہے، اگلے بھی 4 دن کے بعد بھی ان کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ عمران خان کو 4 دن کے بعد محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ 4 دن کے بعد سر ان کا لانگ مارچ ہے، پہلے منگل تھا، پھر بدھ ہو گیا، پھر جمعرات ہو گیا، یہی وجہ تھی؟ نہیں، دنوں کی وجہ نہیں، وہ آسمان میں کچھ ستارے ایک دوسرے کو وہ جب فائٹ کرتے ہیں تو پھر اس کا اثر نیچے بھی آتا ہے۔ 4 دن عمران خان کے لیے، اگلے 4 دن مشکل ہیں، کیا کرنا چاہیے، کس طرح مشکل ہے؟ وہ اس کے لیے حالات آگے بڑھیں گے، اور وہ 4 دن جو مشکل ہوں گے، اور اس کے بعد ہی پھر آسانی شروع ہو جائے گی، پھر وے آؤٹ پیک پہ جائے گے، اور پھر اسی سے آگے راستہ بننا شروع ہو جائے گا۔ 4 دن عمران خان کے لیے مشکل ہوں گے، اس کے بعد ابھی آسانی۔ جو آگے بڑھ رہے ہیں، ابھی ایک سٹرگل، اور یعنی اپنے آپ کو یعنی ایک لحاظ سے صورتحال کے مطابق اپنی ذات کی نفی کر کے ریئلٹی، گراؤنڈ ریئلٹی کے ساتھ سمجھ کے ان کو چلنے کے لیے تدبیر، یہ کہتے ہیں نا پریکٹیکل وزڈم کے ساتھ چلنے پہ مجبور ہوں گے۔ اور پھر میرا خیال ہے جو ادارے ہیں، بااثر جو ادارے ہیں، وہ بھی اپنے رویے میں چینج لانے والے ہیں، اور ان کے لیے قانونی راستہ کوئی تلاش کریں گے، اور اس قانونی راستے میں یہ ہوگا کہ ان کو کچھ چیزوں پہ ان کو یعنی جو ان کی پالیسی ہے، سوچ ہے، عمل کرنے دیا جائے گا، لیکن کچھ ریسٹرکشن کے ساتھ۔ یعنی کہ 4 دن عمران خان کے لیے مشکل ہیں، 4 دن کے بعد عمران خان کو قانونی راستہ دیا جائے گا؟ نہیں، یہ میں آگے جو پالیسی نظر آ رہی ہے وہ جو ہے نا انشاءاللہ، اور میرے خیال میں یہ وہ جو بات بڑھائیں گے وہ 23 نومبر کے بعد آگے بڑھائیں گے قانونی۔ اس پہ ابھی گفتگو ہوگی، وہ بھی سوچ رہے ہیں، یہ بھی سوچ رہے ہیں، ابھی تو ایک جد و جہد اور سٹرگل دونوں پارٹیاں کر رہی ہیں۔ 23 نومبر کے بعد کیا ہوگا، یا 23 نومبر کو کیا ہوگا؟ 23 نومبر کے بعد پھر وہ کہیں گے
چلو جو ہو گیا سو گیا، آگے بڑھتے ہیں، گو along with، لیکن آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ نے وہ نہیں کرنا، کچھ ریسٹرکشن بھی ہوں گی اور کچھ آزادی بھی دی جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان 4 دنوں میں عمران خان کو کیا کرنا چاہیے، کیا مشکلات، کس طرح کی مشکلات آ سکتی ہے؟ اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں، اپنے دیکھا جائے تو ناظرین ابھی ذائچہ دیکھ رہے ہیں، ذائچے سے مخدوم صاحب کوشش کریں گے دیکھنے یعنی کی۔ اس میں ہوتا ہے کہ جیسے انسان کی ایک لحاظ سے خطرہ ہوتا ہے، لیکن ان کی ساتھ ساتھ پروٹیکشن بھی ہو رہی ہے، قدرت کی طرف سے غیبی امداد بھی آ رہی ہے۔ قدرت کی طرف سے غیبی امداد آ رہی ہے، 4 دن عمران خان صاحب کو احتیاط کرنا پڑے گی، اس کے بعد عمران خان صاحب اور کے لیے یہی مشکل 4 دن جو ہے پروسیجر ہے، پروسیس ہوگا جو کہ آگے راستہ بنے گا۔ یہ 4 دن ہی عمران خان صاحب کے لیے راستہ، یعنی کہ یہ 4 دن عمران خان صاحب کو بڑی تدبیر سے جیسے نکال۔ پہاڑی پہ بندہ چڑھتا ہے تو مشکل تو ہوتی ہے نا، تو چوتھے دن جو انٹائرلی جب مشکل ہوگی، اس کے بعد پھر ایک دم راستہ بننا شروع ہو جائے گا۔ یعنی کہ خان صاحب پہ ابھی ایک اور مشکل آئے گی 4 دنوں کے اندر، اور یہ مشکل دور ہو جائے گی چوتھے دن کے بعد، اس کے بعد اس کے حل ہونا شروع ہو جائے گا، اس کا وے آؤٹ نکل آئے گا۔ اور 23 نومبر تک عمران خان کے لیے چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، قانونی راستہ دینے کی بات ہو جائے گی۔ 23 نومبر کے بعد جو ہمارے بااثر ادارے ہیں وہ کوئی قانونی راستہ، کچھ وہ بھی قربانی دینے کا سوچیں گے، وہ بھی قربانی دیں گے اور کچھ کمپرومائز کرنے پہ راستہ دیں گے۔ سر عمران خان اب مقبول ہوں گے یا نیچے آئیں گے؟ شہرت تو ایک بندہ اپنی سر دڑ کی بازی لگا رہا ہے، تو شہرت تو لامحالہ نہیں، ذائچہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے حصے میں ابھی شہرت آ رہی ہے، عزت آ رہی ہے، اور یعنی انسانیت فار دا مین کائنڈ آن دا ہول گلوبلی ان کی سوچ میں وہ فراغ دلی اور فراست و فہم بھی ان کو ملا ہوا ہے۔ بالکل سر، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب گرداب میں پھنس گئے ہیں، انہوں نے بڑا مشکل فیصلہ کر لیا ہے، اس فیصلے سے وہ نہیں نکل پائیں گے، کیا کہیں گے؟ ابھی دیکھیں، جو اگر ایک بندے کی انٹینشن اگر خراب ہو نا، تو آسمان چاہے اچھا ہو یا خراب ہو تو اس پہ مشکل آتی ہے۔ ہم بہت سے لوگ اس کو، میں نے تو کبھی کسی چینل پہ آیا نہیں ہوں، چھپ کے ہی رہتا ہوں، اصل میں راز یہ عام لوگ بولتے نہیں ہیں، انسان کے اعمال اس پہ مسلط ہوتے ہیں۔ اگر ایک بندے نیت اچھی ہے، اچھے اعمال کیے ہیں، تو ستاروں کا نتیجہ ہی بدل جاتا ہے۔ اچھا، یہ اعمال، نیت، یہ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، ساری صورتحال بدل ابھی ان جائے۔ کے اوپر جو نا در حقیقت ڈیسٹینیل چیزوں کا اثر آ رہا ہے۔ تو ڈیسٹینی کیا ہے؟ آپ ہی کا، جیسے آپ کا نفس ہے، آپ نے اس کو ماڈیفائی کیا ہے یا اس کو ڈکلائن میں لے گئے، اس کے نتیجے میں انسان کی پرسیپشن بنتی ہے، اس پرسیپشن کے نتیجے میں وہ عمل کرتا ہے۔ تو اگر اچھی پرسیپشن، اچھی انٹینشن کے ساتھ یہ بندہ کام کرتا ہے تو غیبی خدا کی مدد ملتی ہے۔ خان صاحب کے ساتھ غیبی مدد، خدا کی مدد بھی ہے۔ سر یہ بتائیے، اگر یہیں پہ اگر عمران خان کے علاوہ کوئی دوسرا شخص ہوتا تو ذائچہ یہی ہوتا، ستارے بھی یہ ہوتے، میں اس کا الٹ کہتا۔ یہیں پہ خرابی بھی ہے، لیکن اللہ جانتا، یہ ان کی نیت جانتی ہے، اگر وہ نیک نیت ہے تو لازمی ان کو کامیابی ملے گی۔ کامیابی ملے گی۔ سر یہ بتائیے کہ اب جو آنے والا وقت ہے، میاں نواز شریف پاکستان آنے کی بات کر رہے ہیں، نواز شریف کا ذائچہ کیا کہتے ہیں؟ نواز شریف کا رول کچھ نہ کچھ ہوگا، لیکن ابھی اس میں کافی ٹائم لگے گا، ارادہ باندھیں گے آ جاؤں نہ آؤں، اور یہ جو ہے نا آگے کافی مہینوں تک چلے گا۔ نواز شریف جون، جولائی، اگست، کب آپ کے خیال میں نواز شریف واپس آئیں گے؟ واپس آنا، یہ جی ذائچے سے مانیٹر کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کیا صورتحال ہے، نواز شریف کب واپس آئیں گے؟ نواز شریف کے ذائچہ دیکھا جا رہا ہے۔ ابھی تو ان کے باہر آنے کے جیسے جیسے دن گزریں گے اور مفقود ہو جائیں گے حالات، مشکل ہو جائے گی نواز شریف کے لیے۔ ہاں، یہ نہیں، وہ جو ہوتا ہے نا انسان کو وسائل ملنا یا مجھے یہ کرنا چاہیے، کہ اس کے لیے حالات جو ہے مفقود ہو جائیں گے، ان میں کمی آ جائے گی، مشکلات کا آغاز ہو جائے گا مشکلات۔ تو وہ جو ہے نا خاص طور پہ
جو یہ ہے ابھی میں نے ایک ڈیٹ نکالی تھی تھوڑی دیر پہلے، تو وہ مجھے لگ رہا ہے کہ 17 جنوری آپ نے مجھے بتایا تھا کہ 17 جنوری کے بعد نواز شریف ارادہ کریں گے آنا ہے نہیں آنا، لیکن جون تک ان کا یہی معاملہ چلے گا، اگر آئیں گے تو بیمار ہو جائیں گے۔ 17 جون کے بعد اگر وہ آئیں گے، آنا چاہیں گے 17 جنوری ہاں جی ہاں، لیکن اس کے بعد ان کو یعنی ایک جو ہے نا سیٹسفیکشن یا سکون میں کمی ہوگی، اور وہ کئی بار سوچیں گے آؤں کہ نہ آؤں۔ اچھا سر، شہباز شریف کا ستارہ کیا ہے؟ البتہ کوئی نہ کوئی یہ یعنی سیاست میں آؤٹ نہیں وہ ہوں گے، ان ہوں گے کسی بھی طریقے سے، کسی بھی طریقے سے رہیں گے، چاہے پیچھے رہیں آگے رہیں، یعنی ان کو کنسیڈر کیا جائے۔ شہباز شریف کا کیا ذائقہ دیکھ رہے ہیں؟ شہباز شریف کے بارے میں تو یہ ہے کہ جو حکومت ہے وہ معلق ہے، اور وہ اپنے آپ کو ری ڈریس کر رہے ہیں نئے سرے سے، اپنے جو ہے نا ان کے جو آزاد امیدوار ہیں کہیں بھاگ نہ جائے، یہ نہ جائیں۔ ابھی تو مجھے کچھ یہ نظر آ رہا ہے، یہ شہباز شریف کے امیدوار بھاگ جائیں گے، نون لیگ کی پارٹی کے لوگ؟ آزاد امیدواروں نے ووٹ ڈالے تھے۔ اچھا، یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ تو پی ٹی آئی کے لوگ بڑے سارے آ گئے تھے، وہ بھاگ جائیں گے؟ سیاست میں اتنی دلچسپی نہیں ہے، میں تو ذائچے کی روح سے بیان کر رہا ہوں۔ ذائچے کے مطابق آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو شہباز شریف کے ساتھ لوگ آئے تھے بھاگ سکتے ہیں؟ ہاں، اتحادی لوگ بھاگ سکتے ہیں، جو عمران خان جو ڈاواڈول تھے نا، نہ ادھر نہ ادھر، تو وہ لوگ جو ہے نا شہباز شریف کے اتحادی بھاگ سکتے ہیں، یعنی کہ میں نے تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ کیا ہے کہ ایک وہ ہوتا ہے جو وقتی طور پہ ساتھ مل جاتے ہیں، یعنی میں سمجھ گیا سر، جو جتنے پی ڈی آئی کے لوگ تھے جن کو پنجابی میں لوٹے کہا جاتا ہے، کہو یا جو بھی کہو، وہ لوگ جو ابھی ان کے قابو میں سے نکل رہے ہیں، اور یہ جی شہباز شریف صاحب کے لیے بہت بڑی مشکل ہے کہ ان کے جو لوگ ہیں، ان کے امیدوار جو زبردستی یا جیسے بھی آئے تھے، وہ ان کے کنٹرول سے نکل رہے ہیں۔ سر ایک آخری کویسچن یہ بتائیے، الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ الیکشن کا میں نے ابھی ایک لکھا تھا کہ اس کی 7 نومبر 2022، یہ تو میں نے ابھی لکھا، ابھی ایک منٹ، یہ میں لیٹر آن بتاتا ہوں۔ جی یہ ابھی نوٹ کیا تھا سارا الیکشن کے حوالے سے، کہ الیکشن شاید آپ کہہ رہے تھے کہ ابھی ممکن نہیں نظر آ رہے۔ وہ میں نے ایک مدت نکالی تھی، اگر کہاں گیا، 25 ستمبر سے حکومت کچھ حد تک حکومت، 26 سے 12 نومبر تک اس کا ورڈ لینا، فروری سے مارچ میں الیکشن کا اعلان ہوگا، اس کے بارے میں کچھ شیڈول یا اس قسم کی بات ہے کہ اچھا، فروری مارچ میں الیکشن کا شیڈول؟ فروری سے مارچ، ہاں، اس کے معاملے میں پیش رفت ہوگی۔ اچھا، پیش رفت اس وقت ہوگی، یعنی کہ الیکشن بعد میں ہوں گے، فروری یا مارچ میں ڈیٹ آ سکتی ہے؟ ہاں، یا اس کے بارے میں جو بھی پالیسی وغیرہ ہوگی۔ یہ جی ایک خبر ہے عمران خان کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے، فروری سے مارچ کا ٹائم ہے۔ یہ اس دوران، فروری سے مارچ کے دوران، جو نئے الیکشن کی یہ تاریخ آ سکتی ہے، یا اس پہ نیگوسیشن ہو سکتی ہے، پیش رفت ہو سکتی ہے۔ مخدوم صاحب سے ہم نے بات کی، ناظرین آپ نے یہ سارا پاکستان کے حوالے سے انہوں نے بتایا، یہ ساری چیزیں آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ فی الحال کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔